بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر مشترکہ خاندان ہے، ایک گھر میں کئی سارے افراد، کئی سارے بھائی، کئی سارے بیٹے مال کماتے ہیں، لیکن کمانے کے اعتبار سے سب الگ الگ ہیں، کھانا پینا سب کا اکٹھا ہے، گھر میں ایک ہی جگہ کھانا پکتا ہے، اور ان سب کی بیویوں کے پاس 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، سب کی بیویوں کے پاس 3 تولے، 4 تولے، 5 تولے اس طرح الگ الگ سونا ہے۔ کیا اس سونے کی زکوٰۃ بنتی ہے؟ جبکہ بھائی اجتماعی طور پر اپنا رزق کماتے ہیں اور اجتماعی طور پر گھر کا کھانا پینا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں شریعت انفرادی ملکیت کا اعتبار کرتی ہے۔ اگرچہ بھائی اکٹھے کما رہے ہیں اور ان کا کھانا پینا بھی اکٹھا ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ بیویوں کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، اگرچہ سب بیویوں کی ملکیت کو ملایا جائے تو نصاب سے اوپر چلا جاتا ہے سونا، لیکن انفرادی طور پر کیونکہ سب کے پاس نصاب سے کم ہے، اس لیے کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور دوسرا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ گھر کے اندر کئی سارے کمانے والے ہوتے ہیں اور گھر کا ایک سربراہ بنا دیا جاتا ہے، والد ہے یا بڑا بھائی ہے، کوئی بھی، تمام کا تمام مال اسی کے پاس آتا ہے، گھر کے تمام اخراجات وہی پورے کرتا ہے، گھر کی تمام ضروریات اس نے لا کر دینی ہے، گھر کے جتنا بھی کمایا ہوا کسی ایک سربراہ کے پاس ہے، بھائیوں کے پاس نہیں رہتا، تو اس صورت میں تمام کے تمام کمانے والے، ان کا تمام مال جو ایک گھر کے سربراہ کے پاس ہے، اسی ایک کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر اس کے پاس سب کی طرف سے جو ملا ہوا مال ہے نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے تو گھر کے سربراہ پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے گی۔ لیکن اگر سارے کمانے والے ہیں لیکن کمانے کے بعد سب اپنا الگ الگ حساب رکھتے ہیں، ہر کے پاس اپنا الگ الگ مال موجود ہے، تو اس وقت انفرادی ملکیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ جس کے پاس جتنا نصاب ہے، اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو ملکیت زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر نصاب کو نہیں پہنچتی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اکثر گھروں کے اندر بچے، اولاد اپنی ماں کے پاس، باپ کے پاس آ کر کچھ نہ کچھ پیسے دیتے رہتے ہیں، گھر کا خرچہ والدین، والدہ یا والد وہ کرتے ہیں سارا، لیکن ان پیسوں میں سے کچھ پیسے بھائی اپنے طور پر انفرادی طور پر الگ بھی جمع کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2-3 بھائی ہیں، انہوں نے کچھ خرچہ والدہ کو دے رکھا ہے تاکہ گھر کا سارا نظام والدہ دیکھے، اور کچھ پیسے سب بھائی مل کر ایک جگہ جمع بھی کر رہے ہیں، تو اس وقت زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو جو مال والدہ کے پاس موجود ہے، اگر وہ نصاب کے برابر ہے اور والدہ کو واقعی بھائیوں نے گھر کا سربراہ مان کر مالک بنا دیا ہے، تو والدہ اگر نصاب کے برابر وہ مال پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ ایسے ہی وہ کچھ سونا، کچھ پیسے جو بھائیوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، اگر بھائی سب اجتماعی طور پر اکٹھا کما رہے اور اکٹھے یہ پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، تو پھر اس پیسوں کو تقسیم کر کے دیکھا جائے گا۔ 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، سونے کی قیمت اور بھائیوں کے پاس جو پیسے موجود ہیں اجتماعی طور پر، ان کو تقسیم کر کے دیکھا جائے گا۔ اگر تقسیم کرنے سے ہر ایک کے پاس نصاب کے برابر پیسے بن جاتے ہیں تو اس صورت میں ہر ایک پر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر وہ سارا سونا یا وہ پیسے تقسیم کرنے کے بعد نصاب کے برابر ان کی مالکیت نہیں پہنچتی تو اس صورت کے اندر کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگرچہ اجتماعی طور پر مال اکٹھا موجود ہے اور نصاب کے برابر ہے، لیکن کسی ایک بھائی کی ملکیت نہیں، سب مشترکہ طور پر اس کے مالک ہیں، تو اس لیے تقسیم کر کے دیکھا جائے گا۔ ایسے ہی گھر کے اندر اگر بیٹی ہے یا بہو ہے، وہ کچھ مال، کچھ سونا اپنے والدین سے لے کر آئی ہے، کچھ اس کو سسرال سے ملا ہے، اور ملا کر وہ نصاب کے برابر ہو جاتا ہے، تو اب زکوٰۃ کس کے اوپر ہے؟ تو وہ سونا جو والدین کس سے لے کر آئی ہے وہ اس کی مالک تو وہ خود ہے، لیکن وہ سونا جو سسرال والوں کی طرف سے ملا ہے، اگر تو سسرال والوں نے واقعی اس بہو کو اس کا مالک بنا دیا ہے، اور وہ مالک اس طرح سے بنایا ہے کہ والدین سے ملنے والا سونا اور سسرال سے ملنے والا سونا مل کر نصاب کے برابر یا ان کے ساتھ کچھ پیسے شامل کرنے سے نصاب کے برابر ہو جاتا ہے، اس صورت میں تو اس بہو پر زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن اگر سسرال والوں نے اس بہو کو اس سونے کا مالک نہیں بنایا،
تو وہ سونے اگر بیٹے کی ملکیت میں ہے تو بیٹے کے پاس وہ سونا ہو اور اس کے ساتھ اگر پیسے ہیں نصاب کے برابر پہنچ جاتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ دینا بیٹے پر فرض ہوگی۔ ایسے ہی اگر بیٹی کے لیے کچھ سونا خریدا ہوا ہے تو وہ بیٹی کو اگر مالک بنا دیا ہے تو بیٹی کے اوپر، بالغہ بیٹی ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہوگی۔ اگر والد مالک نہیں بنایا اور مالک خود ہے ماں یا باپ تو اس وقت اس کی زکوٰۃ دینا باپ پر یا ماں پر فرض ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کو خاص طور پر سمجھ کر اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔